أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم. والذين يظاهرون और वो लोग जो ज़िहार करते हैं मिन निसाइहिम अपनी औरतों से ثم يعودون फिर वो अपने कौल से रुजू कर ले लिमा क़ालू जो कुछ उन्होंने कहा तो फ़तहरीर रक़बा बस वो आज़ाद करे एक गर्दन को मिन क़ब्ल अन यतमासा पहले इसके कि वो एक दूसरे को हाथ लगा ज़ालिकुम ये तुअदून भी नसीहत किए जाते हैं नसीहत दिए जाते हो तुम इसके साथ वल्लाहु बिमा तअमलून खबीर और अल्लाह तबारक व तआला जो कुछ तुम कर रहे खबीर खबरदार
فمن لم يستطع فمن لم يجد، اور اگر کوئی نہ پائے غلام کو، فصیام الشہرین، بس وہ روزے رکھے 2 مہینے متتابع لگاتار، من قبل پہلے اس کے، ان یتماسا کہ ایک دوسرے کو ہاتھ لگے، ومن لم یستطع، اور جو کوئی اس کی طاقت نہ رکھے، فإطعام، بس کھانا کھلانا ہے 60 مسکینہ 60 مسکینوں، یہ اس لیے کہ لِتُؤْمِنُوا باللہ، کہ تاکہ ایمان لاؤ تم اللہ ورسولہ، اور اس کے رسول، وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، اور یہ حدود ہے اللہ کی، وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب۔ کل کے سبق میں آپ حضرات نے پڑھا کہ جن لوگوں نے زہار کیا، اور میں نے عرض کیا تھا کہ اوس بن ثابت نے اپنے گھر والوں سے زہار کیا، تو انہوں نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر یہ عرض کیا کہ انہوں نے طلاق تو نہیں دی، لہذا میرے بارے میں آپ کو فیصلہ فرمائیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیات مبارکہ نازل کی اور ان الفاظ سے فرمائی کہ قد سمع اللہ، کہ اللہ نے اس عورت کی بات کو سن لی۔ تو اب ظاہر ہے کہ جو آدمی اپنے گھر والوں سے، بیوی سے زہار کر رہا ہے، تو اس کے لوٹنے کی کیا صورت ہے، اس کے رجوع کی کیا صورت ہے؟ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ نے رجوع کی صورت بیان فرمائی ہے کہ اگر وہ کفارہ ادا کر لے تو رجوع ہو سکتا۔ سب سے پہلے کفارہ کیا ہے کہ فتحریر رقبہ، کہ ایک گردن کو آزاد کرنا ہے۔ پہلے غلام ہوتے تھے، بادیاں ہوتی تھی، تو وہ زہار والا جس نے اپنی بیوی سے زہار کیا ہے، وہ اپنی بیوی کو چھونے سے پہلے ایک غلام کو کیا کر دے، آزاد کر دے، تو اب یہ بیوی جو ہے اس کے لیے کیا ہو جاتی ہے، حلال ہو جاتی ہے، اب وہ اس کے جو ہے ہم جنسی کر سکتے ہیں۔ فرمایا والذین یظاہرون من نسائہم، کہ وہ لوگ جو زہار کرتے ہیں اپنی بیوی سے، ثم یعودون، پھر وہ اپنے قول سے رجوع کر لیں، لما قالوا، جو کچھ انہوں نے کہا ہے کہ ہم رجوع کرتے ہیں، ہم جو ہے یہ کہ بات نہیں کرتے، تو فرمایا فتحریر رقبہ، ایک گردن کو آزاد کرنا، من قبل ان یتماسا، ایک دوسرے کو چھونے سے پہلے۔ اب یہ غلام جو ہے، یہ مومن غلام آزاد کرنا ہے، یہ کافر؟ تو اس سلسلے میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب یہ ہے کہ کوئی غلام بھی آزاد کر سکتا، چاہے وہ کافر ہو چاہے وہ مومن ہو۔ اگر مومن ہو تو اچھا ہے، لیکن کافر بھی غلام آزاد کر سکتا۔ لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نہیں، فتحریر رقبہ، یہ گردن آزاد کرنے جو مومن ہو، کیونکہ قتل خطا میں وہاں کیا ہے، فتحریر رقبۃ مؤمنہ، کہ مومن غلام آزاد کرے، تو لہذا یہاں بھی اس کو مومن آزاد کرنا۔ بہرحال جب وہ غلام کو آزاد کر دے گا تو اب وہ جو ہے اپنی اس کی بیوی اس کے لیے کیا ہو جائے گی، حلال ہو جائے گی، وہ جو اس نے قول کیا اس سے رجوع ہو جائے گی۔ فرمایا ذالکم توعظون بہ، فرمایا یہ تمہیں نصیحت کی جاتی ہے، یہ چیزیں نصیحت کے طور پر ہے کہ تم اس کو کرو، واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ تم کر رہے ہو، عمل کر رہے ہو، خبردار ہے، ایک ایک عمل کی خبر اللہ کے پاس۔ اب ظاہر ہے کہ غلاموں کی استطاعت کسی کے پاس نہیں ہے، یہ غلام پائے نہیں جاتے، جس طرح کہ آج کل کوئی غلام اور کوئی لوڈی نہیں، کیونکہ غلام تو ملتے تھے شرعی جہاد پر، اور اس وقت جو ہے مسلمان تو دفاعی جہاد کر رہے ہیں، اقدامی جہاد تو ہے ہی نہیں، اور وہ بھی مخصوص علاقوں میں، جس طرح کہ آج جو ہے اسرائیل کے خلاف جہاد ہو رہا ہے، غزہ کے مسلمان اور مجاہدین جو ہے وہ اسرائیل کے خلاف جو ہے وہ جہاد کر رہے، لیکن یاد رکھنا یہ دفاعی جہاد ہو رہا ہے، اقدامی جہاد نہیں ہے۔ اور ایک وقت تھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جو ہے وہ اقدامی جہاد کر رہے ہوتے ہیں،
اور جا کے کیا کہتے تھے کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو ہمارے بھائی بن جاؤ گے، کلمے کی دعوت دیتے، اس دعوت کو قبول کر لو ہمارے بھائی بن جاؤ، اور اگر یہ کام نہیں کرتے تو جزیہ، پھر ہمارے ذمہ بن جاؤ، اور ذمہ بننے کے بعد جو ہے تمہارا مال اور تمہاری جان جو ہے اسی کی طرح حفاظت ہوگی جس طرح مسلمان کی حفاظت ہوگی، اور اگر یہ کام بھی نہیں کرتے تو پھر جہاد کے لیے تیار ہو، تو وہاں پھر فتوحات کے دروازے جب کھلتے، اللہ اکبر، تو پھر جہاں اور مال غنیمت آتا وہاں غلام بھی اور اسی طرح لوڈیاں بھی جو ہے وہ آتی تھی اور پھر ان کو تقسیم کیا جاتا تھا، لیکن آج کل تو وہ نہیں ہے۔ فرمایا فَمَن لَمْ يَجِدْ، کہ اگر وہ نہ پائے تم تحریر یعنی غلام کو نہ پاؤ تو پھر کیا کرنا ہے؟ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، تو پھر 2 مہینے لگاتار روزے رکھے، ایک ناغہ بھی نہیں کرنا، ایک ناغہ ہو گیا پھر دوبارہ کفارہ شروع ہو جائے گا، پھر دوبارہ نئے سرے سے، اس لیے فرمایا شہرین متتابعین، 2 مہینے لگاتار روزے رکھو، من قبل ان یتماسا، ایک دوسرے کو چھونے سے پہلے۔ اب یہ 2 صورتیں ہو گئی کفارے زہار کی، ایک صورت فتحریر رقبہ اور دوسری صورت کیا ہے 2 مہینے لگاتار روزے رکھنا۔ فرمایا فمن لم یستطع، اور اگر اس کی بھی طاقت نہیں ہے، اب ظاہر ہے کہ لگاتار 2 مہینے کون روزے رکھ سکتا ہے، اور وہ بھی نفلی روزے، رمضان المبارک کے روزے تو رمضان کی برکت سے رکھ لیتا ہے، لیکن اس طرح بعد میں تو لگاتار 2 مہینے جو ہے وہ بہت کم لوگ جو ہے رکھ سکتے ہیں، تو اس لیے فرمایا فمن لم یستطع، تو اگر کوئی آدمی اس کی بھی طاقت نہیں رکھتا تو پھر اس کے لیے اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فَإِطْعَامُ 60 مسکینہ، 60 مسکینوں کو کھانا کھلایا، اور وہ 60 مسکینوں کو کھانا جو ہے پکا کر بھی کھلا سکتا ہے اور اسی طریقے سے خشک راشن جو ہے وہ دے سکتا ہے، اگر گندم کی صورت میں دینا چاہتا ہے تو اس کو نصف سا دینا پڑے گا، اور اگر باجرہ اور جو مکئی وغیرہ اور دیگر جناس جو ہے وہ دینا چاہتا ہے تو پھر 1 سا دینا پڑے گا۔ فرمایا یہ کام کرو گے تو پھر اس کے بعد جو ہے یہ بیوی تمہارے لیے کیا ہو جائے گی؟ حلال ہو جائے گی، لیکن پہلی 2 صورتوں میں تو من قبل ان یتماسا کی قید ہے، اور تیسری میں من قبل ان یتماسا کی قید نہیں ہے، لہذا ادھر سے کھانا جو ہے کھلانا شروع کر دو اور ساتھ ساتھ جو ہے آپ جو ہے اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری بھی کر سکتے۔ فرمایا ذالک لتؤمنوا باللہ ورسول، فرمایا یہ حکم اس واسطے ہے تاکہ تم اللہ پر ایمان لاؤ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاؤ، کہ یہ حکم کسی عام آدمی کا نہیں ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، اور فرمایا وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، یہ اللہ کی حدود ہے۔ یہ کفارہ جو ہے کفارہ قسم ہے، کفارہ زہار ہے، اس طرح کفارہ قتل ہے، اسی طریقے سے قصاص ہے، اسی طرح چور کی سزا ہے، اس طرح زاری کی سزا ہے، یہ ساری کی ساری کیا ہے؟ حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہے، انہیں پہ عمل کرنا ہے، اور اگر کوئی آدمی ان پہ عمل نہیں کر رہا تو گویا کہ وہ اللہ کی حدود سے انکار کر رہا ہے، جو اللہ کی حدود ہے نا ان سے انکار کر رہا ہے، اور جو اللہ کی حدود سے انکار کرتا ہے وہ مسلمان نہیں ہے، اس لیے قرآن کہتا ہے وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ، یہ کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے، کیونکہ انہوں نے اللہ کی حدود کا انکار کر دیا۔ یہ حدود اللہ جو ہے یہ کسی مولوی کی، کسی فقیہ کی، کسی محدث کی بات نہیں ہے، یا حتیٰ کہ کسی صحابی کی بات نہیں ہے، یہ اللہ کا قرآن ہے، اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اور پھر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کر کے دکھایا، فرمایا یہ حدود ہے اللہ کی، اور اب اس کا کوئی انکار کر رہا ہے تو وہ کافر ہے، وہ مسلمان تو نہیں ہے۔ اس نے فرمایا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ، کہ کافروں کے لیے کیا ہے؟ دردناک عذاب۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبه الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد عبدك ورسولك
وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك العافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة. توفنا مسلما والحقنا بالصالحين. اے اللہ کریم، امت کے اجتماعی گناہوں کو معاف فرما، اللہ انفرادی گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، یا اللہ ظاہری باطنی ترقیات سے مالا مال فرما، ظاہری بھی حفاظت فرما، باطنی بھی حفاظت فرما، یا اللہ طوفان اقصی کو آج 1 سال ہو گیا، یا اللہ ان مجاہدین، یا اللہ ان کو غالب و منصور فرما، اے اللہ ان کو غالب و منصور فرما، اسرائیل اور اس کے حواریوں کو یا اللہ تباہ و برباد فرما، یا اللہ مجاہدین کو یا اللہ اپنی نصرت کے ساتھ اے اللہ نواز دے، جس طرح تو نے بدر میں یا اللہ فرشتوں کے ذریعے یا اللہ تو نے مدد کی، اے کریم رب یا اللہ ان کے مسلمان اور جہاں کہیں مسلمان مظلوم ہیں یا اللہ سب کی مدد فرما، عافیت دارین ہم سب کو نصیب فرما، جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا توقع رکھتے ہیں اللہ سب کی مرادوں کو پورا فرما. اللہم انا نعوذ بک من الہم والحزن ونعوذ بک من الجبن والکسل وغلبۃ الدین وقہر الرجال. اللہم لا تسلط علینا من لا یرحمنا. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.